باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تھی، تو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے تو آپ امر بالمعروف کرنا چاہیں تو مثلا اس آدمی سے تھوڑا سا منہ موڑ لیں، پھر اس سے جدائی اختیار کریں۔ اگر جدائی پہ بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے تو پھر تھوڑا بہت جو ہے کہ آپ زبانی طریقے سے بولیں، زبانی بھی نرم اگر نہیں سمجھتا تو پھر ذرا ڈرانے دھمکانے اور ڈانٹنا شروع کرے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ضرب یضرب ضربا، تھوڑا بہت اسے مارے، مارنے سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تھوڑا سا زخمی کرے، اس سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک قول یہ تھا کہ آپ اسے قتل کر دیں، دوسرا قول یہ تھا کہ قتل اگر کریں گے تو پھر اصل تو موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ اچھا بنے، بندے کو ہی ختم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ قتل والا معاملہ امام کے حوالے کر دیں، امام کی مرضی، امام قتل کریں یا جو کریں، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ جتنا بھی کریں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، پھر کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں کہ دل ہی دل میں آپ اس کو اچھائی کے لیے حسرت کرتے رہیں گے، یہ اچھائی کریں، اور برائی وہ نہیں چھوڑتا تو آپ نفرت کرتے رہیں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ دلی حوالے سے تو آپ جو ہے کیا پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو فقہا حضرات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی سزا وغیرہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اب ہٹ کر ایک وسیع پیمانے پہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ امر بالمعروف میں بھی کبھی ممکن ہے کوئی سزا بھی دینی پڑے۔ اب وہ سزا جو اسلام نے معین کی ہے جرموں کی، اس کو حد کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد۔ مثلا اسلام نے کہا کہ فلاں جرم میں 80 کوڑے مارو، تو یہ 80 کوڑے حد ہو گیا۔ اسلام نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹو، تو یہ ہاتھ کاٹنا کیا ہے؟ حد ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ القتل بالقتل، سکندر صاحب توجہ کہیں اور ہے آپ کی، قتل کے بدلے میں قتل کر دو، یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ کہتے ہیں کہ فقہائے کرام کو حالت غیبت میں جو ہے کیا ہے؟ حد جاری کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہے جناب آپ طاغوت کی طرف فیصلے نہیں لے جاؤ، یعنی وہ جج حضرات جو اسلامی طریقے سے جج نہیں ہیں، جو مجتہد نہیں ہیں، کہ ان کی طرف جانے سے بھی ہمیں کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، تو لازمی ہے کہ ہم ان فقہا کی طرف جو ہے کہ وہ جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجتہد کے علاوہ کوئی اور بھی حد جاری کر سکتا ہے، زندہ باد شوہر حد جاری کر سکتا ہے بیوی پر۔ اب یہ ریکارڈنگ میں بھی بھلی آج ہے مسئلہ، یہ کاروکاری کے حوالے سے ہم سندھی اور بلوچ بہت بدنام ہیں کہ یہ کاروکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد میں ایک ہوٹل میں پروگرام تھا، اس میں شیعوں کے بھی مولوی کو وہ بلا رہے تھے، سنیوں کے مولوی کو بھی بلا رہے تھے، اور کچھ عام دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بلا رہے تھے۔ اس سیمینار کا عنوان تھا کاروکاری کے خلاف بولنا ہے۔ اب کیونکہ میں بھی جمعہ نماز پڑھاتا تھا تو میرے پاس بھی آئے کہ ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پہ آپ سیمینار میں شریک ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کاروکاری کے حق میں بولنا ہے یا مخالفت میں بولنا ہے؟ انہوں نے کہا مخالفت میں بولنا ہے۔ میں نے کہا میں مخالفت میں نہیں بولوں گا، ایک صورت میں کہ شوہر کاروکاری والا کیس کر سکتا ہے اور وہ خود سزا دے سکتا ہے، بھائی کو بہن کے قتل کا حق نہیں ہے، باپ کو بیٹی کے قتل کا حق نہیں ہے، البتہ شوہر اپنی بیوی کو جو ہے کیا ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ پھر اس کے کوئی شرائط ہیں، خود مجتہد سزا دے تو بھی اس کی شرائط ہیں کہ وہ مجتہد حد جاری کرے گا جس کو اپنے جان کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیوی کو اس عمل حرام کے ارتکاب میں دیکھے تو اسی وقت وہ اپنی بیوی پر حد جاری کر سکتا ہے، تو یہ وہی کاری ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ کارے کے حوالے سے ہم کہیں گے بھائی رک جاؤ، کارے کو تم نہیں مارو، کاری کو تم مارنا چاہو، یعنی اس عورت کو جو تمہاری بیوی ہے اس کو مارنا چاہو تو مار سکتے ہو۔ اب میں نے آپ کے ساتھ گویا کہ وعدہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن ہم کتاب جہاد ختم کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
توجہ بھائی صاحب سب کی ادھر، اقبال بھی نہیں ہے، کہاں ہے بھائی؟ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ، بیٹا واجب ہے انکار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھے کہ دلی حوالے سے ناراض ہونا، ٹھیک ہے. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ انکار کی طرف. انکار کیا ہے؟ ان یوجد فیہ، پایا جائے دل میں، ارادت المعروف، کہ بھائی میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اچھائی کیسے کہوں، وہ کراہت المنکر، اور میری دل میں بھائی نفرت ہے کس سے؟ منکر سے. علی کل حال، بیٹا یہ انکار بالقلب ہر حالت میں واجب ہے رضا، سواء اجتمعت شرائط ام لا، چاہے امر بالمعروف کی شرائط موجود ہوں چاہے شرائط موجود نہ ہوں. وہ سواء امر اور نہیں بغیر ہی من المراتب ام لا، چاہے اس بندے نے امر کیا ہے اور نہیں کی ہے انکار کے علاوہ دوسرے مراتب سے، یعنی زبانی طریقے سے بھی وہ کر چکا ہے، مارنے پیٹنے کے ذریعے بھی کر چکا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا نہیں کیا. لأن الانکار القلبی، اس لیے کہ قلبی جو انکار ہے، بہذا المعنی، یہ جو ہم نے معنی کیا انکار کا، کہ آپ کا ارادہ ہو کہ میں اچھائی کا کہوں اور آپ کو برائی سے نفرت ہو، من مقتضی الایمان، یہ ایمان کی تقاضا یہی ہے کہ برائی سے آپ کو غصہ آنا چاہیے اور اچھائی کے لیے آپ کو شوق ہونا چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف لے جاؤں. ولا تلحقہ مفسدۃ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیٹا زبان سے جب کرتے تھے تو اس میں تو کوئی فڈا فساد ہو سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں اگر آپ کریں گے، کیا اس میں سامنے والا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا؟ وہ آپ کے دل کا الٹرا ساؤنڈ تھوڑی کرتا ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں. وہ مع ذالک کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ انکار قلبی واجب ہے، چاہے امر بالمعروف واجب ہو یا نہ ہو. لا يدخل فی قسم الامر و نہیں، یہ حقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قسم میں داخل نہیں ہوتا ہے. وانما هو حکم بتحقیق، یہ انکار قلبی، بیٹا ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انکار قلبی کی طرف. یہ انکار قلبی جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا حکم ہے یختص، جو مخصوص ہے، بمن اطلع علی ما یخالف الشرع، یہ اس بندے کے لیے انکار قلبی کرنا ضروری ہے جس کو پتا ہو کہ سامنے والا شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. اگر مجھے پتا ہی نہیں مشاہد کہ زید شرابی ہے یا شرابی نہیں، کیا پھر میں دل میں نفرت کروں گا؟ نہیں کروں گا. جب علم ہوگا تو نفرت کروں گا. بے ایجاد الواجب علیہ، بھائی یہ پھر انکار کیسے ہوگا؟ کہ واجب ہے کہ یہ ایجاد کرے اپنے دل میں من الاعتقاد فی ذالک، کہ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے فی ذالک، انکار قلبی والا، کہ بھائی میں دل میں نفرت کرتا ہوں. وقت تجوز کثیر من الاصحاب فی جعل هذا القسم، مجاز گوئی کی ہے بہت سارے علماء نے، انہوں نے اس قسم کو یعنی انکار قلبی کو بھی قرار دیا ہے کس سے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، حالانکہ یہ حقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. وہ یجوز للفقہاء، جائز ہے فقہاء حضرات کے لیے، ٹھیک ہے، حال الغیبت، جب امام علیہ السلام پردے غیب میں ہیں، اقامت الحدود، بھائی اقامت کو میں نے مرفوع پڑھا، سکندر صاحب کیوں؟ ہاں نہیں بھائی، احسن تم، جائز ہے کہ وہ حدود بھائی کیا کریں؟ جاری کریں، مال امن من الضرر، جب ان کو ضرر سے کیا ہو بیٹا؟ امن ہو. اللہ انفسہم، خود اپنی جان بھی محفوظ ہو، وغیرہم، اور ان فقہا کے علاوہ دوسروں کی جان بھی محفوظ ہو. وہ دوسرے کون ہیں؟ من المؤمنین، مومنین حضرات ہیں. وقضا یجوز لہم قضا، یعنی جیسے حدود جاری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جائز ہے، مشاہد پینسل بھی آپ نہیں لائے نا، ٹھیک ہے، الحکم بین الناس، کہ وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹا کیا کریں؟ فیصلے کریں، قضاوت کریں، ٹھیک ہے. وہ اثبات الحقوق، اور وہ حقوق کو ثابت کریں کہ مشاہد کی رضا پہ یہ حقوق ہیں، البتہ کیسے؟ بالبینت، گواہی کے ذریعے، والیمین، یا کچھ ایسے حقوق ہیں کہ اگر جو ہے مدعی قسم کھائے کہ یہ میرا اس پر حق ہے تو قسم کھانے سے وہ ثابت ہو جاتے ہیں. والیمین وغیرہما، بینہ اور یمین کے علاوہ بھی حقوق ثابت ہو سکتے ہیں، کیسے؟ بالاقرار،
اگر رضا اعتراف کرتا ہے کہ مشاہد کی میری طرف 500 ہیں تو ثابت ہو جائیں گے، حالانکہ کوئی گواہ بھی نہیں تھا، مشاہد نے قسم بھی نہیں کھائی۔ اتصاف الفقہاء، البتہ جب ان فقہا میں پائی جائیں مفتی والی صفات، وہ کون سی ہیں؟ وہی ہے یہ صفات مفتی کیا ہیں؟ الایمانو، بھائی مومن ہونے چاہیے، والعدالت، عادل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ معرفت الاحکام شرعیت الفرعیہ، اور یہ معرفت رکھتے ہوں احکام شرعیہ فرعیہ کی، لیکن بالدلیل، دلیل کے ساتھ۔ یہ دلیل کہہ کر مقلد کو خارج کر دیا کہ مقلد فیصلے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ التفصیلی، وہ دلیل بھی اجمالی نہیں ہونی چاہیے، دلیل تفصیلی کے ساتھ۔ والقدرت علی رد الفروع من الاحکام الى الاصول، اور ان مجتہدین کے لیے شرط ہے کہ ان میں یہ قدرت ہو کہ وہ لوٹا سکیں احکام میں سے جو فرعی مسئلے ہیں اصول کی طرف۔ بھائی یہ فرعی مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ یہ، فرض کریں بھائی میرے، دیکھیں اس نے کسی عورت کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے بھائی، بوسہ دینا یوں سمجھے یہ فرعی مسئلہ ہے، کس کا؟ فرض کریں زنا کا، ٹھیک ہے، تو بھائی زنا کا یہ حکم، اس کی جو فروعات ہیں، لمس کرنا، بوسہ دینا، ایک بستر میں سونا، اس کے پھر یہ احکام ہے۔ تو گویا کہ وہ مسائل میں دقت رکھتے ہوں کہ جڑ کون سی ہے اور فرع کون سی ہے۔ والقواعد الکلیہ، اور ان کے پاس قواعد کلیہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہے کیا ہے، التی ادلۃ الاحکام، جو احکام کے ادلہ ہیں۔ بھائی یہاں قانون کلی یہ جاری ہوگا۔ وہ معرفت الحکم، کہتے ہیں بھائی صاحب جب آپ نے کہا کہ حکم کو پہچانتے ہو دلیل کے ذریعے، پھر یہ رد الفرع الی الاصل والی بات آپ کو کہنی نہیں چاہیے تھی۔ جب دلیل اس کے پاس آ گئی تو پھر رد الفروع الی الاصول کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یغنی عن ھذا، کبھی یہ جو آپ نے معرفت حکم والی بات کی یہ ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے عن ھذا، یہ رد الفروع والی بات سے، لاستلزام ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ معرفت الحکم۔ جب حکم کی معرفت رکھے گا تو نعیم صاحب اس کا لازمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرماتے لہو، اس کا لازمہ یہی ہے کہ لہو یعنی یہ قدرت رکھتا ہے رد فروع پر، وذکرہ تاکیدن، ہاں البتہ مصنف صاحب نے یہ قدرت والی بات کو ذکر کیا تاکہ ایک تاکید کر دے۔ والمراد بالاحکام، کہتے ہیں احکام سے مراد کیا ہے بھائی؟ فرض کریں 10,000 احکام ہیں، کیا 10,000 کے 10,000 اس کو ذہن میں ہونے چاہیے؟ کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے التہیؤ، یعنی یہ آمادہ ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، لمعرفت، جب چاہے تو ان احکام کی معرفت کر سکتے بالدلیل، دلیل کے ذریعے۔ مثلا آپ نے کہا کہ جناب اس مسئلے کا ہمیں حل چاہیے، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بیٹا مجھے قرآن مجید دے دو، ابھی میں حل نکال کے دیتا ہوں۔ یہی معرفت ہے۔ معرفت پہ من حفظ اور رٹا نہیں ہے کہ اس کو ابھی وہ رٹا اور وہ حافظ بھی ہونا چاہیے۔ ان لم نجوز تجز الاجتہاد، اگر ہم قائل نہ ہوں، اگر ہم جائز قرار نہ دیں کس کو؟ اجتہاد کی تجزی کو۔ تجزی کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ تقسیم ہونا۔ اب پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں بھائی، ہم نے کہا تھا کہ کوئی مجتہد تو ایسا ہے جو الف سے لے کے یا تک تمام ابواب میں مجتہد ہے، اس کی تو ہم بات مان لیں گے، لیکن ایک تجزی کی بات کی، ایک بندہ صرف کتاب طہارت میں مجتہد ہے، دوسری کتابوں میں مجتہد نہیں ہے، تو ہم یوں کہیں گے طہارت میں یہ تقلید نہیں کرے گا کیونکہ خود مجتہد ہے، باقی دوسرے مسائل میں یہ مقلد بنے گا کیونکہ مجتہد نہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ہم تجزی کو جائز نہ سمجھیں تو ہم کہیں گے کہ تمام احکام کے لیے یہ آمادہ اور تیار ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم تجزی کے قائل ہیں تو صرف اگر باب قضا میں یہ اجتہاد رکھتا ہے، دوسروں میں اجتہاد نہیں رکھتا، تو بھی یہ فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر تجزی کو جائز سمجھیں گے تو جس باب میں اس کو مہارت ہے اس باب کا یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر تجزی کو ہم جائز نہیں سمجھیں گے پھر ہم کہیں گے ٹوٹل جتنے بھی فقہ کے باب ہیں، مشہور یہ کہ 52 باب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 52 باب میں ہی اجتہاد رکھے گا، تو پھر یہ لوگوں کے فیصلے بھی کرے گا اور قضاوت بھی کرے گا۔ اب الاحکام المتعلقہ، یا بیٹا ان احکام کا یہ علم رکھتا ہو جس کا تعلق ہے اس فیصلے کے ساتھ، بما یحتاج الیہ، بما یعنی وہ احکام کی جس کی طرف یہ محتاج، من الفتوى فتویٰ دینے میں، والحکم اور حکم کرنے میں، ان جوزنا تجزی،
اگر ہم قائل ہو جائے کس کے؟ تجزی. یعنی اگر تجزی کے قائل نہیں ہوگے سکندر، پھر میں یہ جملہ کر رہا ہوں، اگر تجزی کے قائل نہیں ہے تو ٹوٹل احکام کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے، آمادگی ہونی چاہیے. اور اگر ہم تجزی کے قائل ہیں تو پھر جس باب میں یہ فیصلہ کرتا ہے اس کے احکام آنے چاہیے، ٹوٹل احکام آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مذہب المصنف جواز التجزی، اور مصنف صاحب جواز تجزی کے قائل ہیں. وہ قوی، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی تجزی میں آپ جواز کے قائل ہوں یہ کیا ہے؟ قوی ہے. وَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ التَّرَافُعُ إِلَيْهِمْ، اور لوگوں پر بھی واجب ہے الترافع. ترافع کا بیٹا مطلب یہ ہے اٹھانا، لیکن یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہے اپنے فیصلے لے جانا الیہم مجتہدین کی طرف، فی ما یحتاجون الیہ، وہ فیصلے کہ جس میں یہ محتاج ہیں. اب پھر من الاحکام بیٹا ما کو واضح کر رہا ہے کہ کس چیز میں یہ محتاج ہوتے؟ احکام میں. وَيُعْصِي مُؤْثِرُ مخالف، بیٹا یؤسی کو اگر باب افعال میں لے جائیں یا تو فیاسی پر گنہگار ہوگا، مؤثرو وہ شیعہ جو انتخاب کرتا ہے، یؤثرو بے معنی ینتخب ہو، یا مؤثر منتخب جو انتخاب کرتا ہے فیصلے کے لیے مشاہد کس کو؟ المخالف، مخالف کو. میرا فیصلہ جو ہے جناب خالد بن ولید کرے، ٹھیک ہے. یا آج کل کی جو ہمارے پاکستان میں جج ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جج ہیں، مسلمان ہو سنی ہو چلے پھر بھی ہمارا بھائی ہے، ہندو بھی جناب جج ہے، ان کی طرف اگر فیصلے لے جائیں گے تو یہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے. وہ یفسق کو گنہگار بھی اور یہ بندہ فاسق بھی ہے. وہ یجب علیہم، اچھا مجتہدین پر کیا واجب ہے؟ لوگوں پر تو واجب ہے کہ اپنے فیصلے ان کی طرف لے جائیں، اور واجب ہے مجتہدین پر بھی، جیسے لوگوں پر واجب ہے ذالک کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں اور لوگوں کے فیصلے کریں. مال امن، البتہ جب ان کو اپنے جان کا اور مومنین کے جان کا جو ہے امن ہو. وہ یہ مراد علیہم، اور گنہگار ہے مشاہد صاحب وہ شیعہ جو ٹھکراتا ہے ان مجتہدین کے بات کو. ٹھکرانے کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا بیٹا؟ راد سے، ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ لأنہو، اس لیے کہ یہ ٹھکرانے والا کراد علی نبیہم، علماء کی بات کو ٹھکرا کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ اپنے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے. وَأَئِمَّتِهِمْ، اور جیسے کہ اپنے ائمہ کی بات کو ٹھکرایا علیہم الصلوۃ والسلام. وَاللہ تعالی، اور گویا کہ اللہ کے بات کو ٹھکرا دیا ہے. وَهُوَ عَلَى حَدِّ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، اور نبی کی بات کو ٹھکرانا، امام کی بات کو ٹھکرانا، اللہ کی بات کو ٹھکرانا ایسے ہے جیسے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا اللہ سے. عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کہتے حدیث میں سے الفاظ وارد ہیں، ہم مولوی اپنی تعریف خود نہیں کر رہے ہیں. وَقَدْ فُهِمَ مِنْ تَجْوِيزِ ذَلِكَ، بالتحقیق سمجھ میں آیا، من تجویز ذالک، یہ جو بات کو ہم نے جائز قرار دیا کہ مجتہد فیصلے کریں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ للفقہ المستدلین، وہ فقہ جو استدلال کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. بیٹا فہم کا بھی نائب فعل نہیں آیا. وقد فہم عدم جواز ہی لغیرہم، بیٹا مشاہد ادھر توجہ، کیا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. عدم جواز ہی کہ جائز نہیں ہے فیصلہ کرنا لغیر المجتہدین. یا آج کل جو ہم وڈیروں کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، سردار، رئیس، وڈیرا، چودھری، خان صاحب، یہ فیصلے کرانا جائز ہی نہیں ہے. من المقلدین، مثلا مقلدین میں بھائی چلو رحمانی فیصلہ کرے، میں کسی اور مولوی کا نام نہیں لیتا ہوں، مولوی بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ گاؤں والے مجھ سے فیصلہ کرا دیں. تمہارے لیے جائز ہی نہیں فیصلہ کرانا. ہاں صلح وغیرہ کروانا وہ جائز ہے، فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ بہذا المفہوم، یہ مفہوم کون سا؟ عدم جواز ہی والی بات جناب صرح المصنف، اس بات کی تصریح کی ہے مصنف نے اور غیر مصنف نے، قاطعین بہی، در حالی کے قطع اور یقین کیا ہے بہی، عدم جواز ہی لغیر المجتہدین، غیر مجتہدین کے لیے فیصلے کرنا جائز نہیں ہے. من غیر نقل خلاف فی ذالک، کسی بھی مولوی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. قلد حیا او میتا، چاہے وہ مولوی کسی زندہ کی تقلید کرتا ہو چاہے میت کی تقلید کرتا ہو. بیٹا اس پہ ہمارے مولوی حضرات بھی ہے نا،
वडेरू को देख देख के खुद वडेरे हो जाते हैं, हाँ मैं फैसला करूंगा। भाई फैसले की तुम्हें इजाजत ही नहीं है, मुजतहिद हो तो करो, अगर मुजतहिद नहीं हो तो नहीं कर सकते हो ना। यजूज़ु लिमुक़ल्लिद अल-फ़क़ीह अल-हय्य, हाँ जायज है उस बंदे के लिए मुशाहिद जो तकलीद करता है जिंदा मुजतहिद की। क्या जायज है बेटा? यजूज़ु का फ़ैल नक़्लुल अहकाम इला गैरिही, हाँ ये कह सकता है कि मेरे मुजतहिद की फतवा ये है। जैसे हम भी तौज़ील मसाइल से मसला देखकर आपको बताते हैं, आप जिनकी तकलीद करते हैं भाई उनका ये मसला है, वज़ालिक कहते हैं ये नकल फतवा, ज़ालिक का इशारा कहाँ जाएगा बेटा? नकल फतवा, ला युअद्दु इफ्ताअन, इसको आप फतवा देना तो नहीं कहेंगे, ठीक। अम्मल हुक्मो, चल नकल फतवा तो कर सकते हैं, लेकिन फैसला करना, कज़ावत करना, फयमतन ओ, ये मुकल्लिद के लिए मुमतन है। मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है? अपनी तरफ से फैसला करे तो भी गलत है। मुजतहिद के किताब से फैसला करे, यानी कहे कि मेरे मुजतहिद ने कहा कि जानी को 80 कोड़े मारो, मैं भी मारता हूं, ये भी जायज नहीं है। लिल इज्तमा, इसलिए कि लिल इज्मा, इज्मा किया है उलमा ने अला इश्तरात अहलियत अल फतवा, कि भाई शर्त है कि फतवा की सलाहियत हो किसमें? फिल हाकिम, जो बंदा फैसला कर रहा है, हाकिम माने जो काजी और वडेरा बन रहा है, ठीक है। हाल हुजूर इमाम व गैबतिही, चाहे इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हो या इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में हो। वो यजूज़ु लिज़ौज, जनाब अब आ गया कारोकारी वाला मसला, जायज है शोहर के लिए इकामतुल हद अला ज़ौजतिही, कि वो अपनी बीवी पर हद जारी करे। कौन सी बीवी? दवामन व मुतअतन, दायमी बीवी हो। क्या हुआ भाई सिकंदर, हाँ अभी शादी की नहीं, अभी हद जारी करोगे क्या? ठीक है, दवामन व मुतअतन, चाहे भाई वो दायमी बीवी हो चाहे वो मुते वाली बीवी हो। मदखुलन बिहा वगैरह, चाहे उसके साथ दखल यदखुल किया हो या भी रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ, अब देखा कि ये तो इसके निकाह वाली कहीं और आंख लड़ा रही है, तो भी उसको सजा दे सकता है। और रैन और अब्दैन, बीवी शोहर दोनों हुर हों, आजाद हों, या दोनों अब्द हों, और बेतफरीक, या शोहर जो है क्या है वो आजाद है, बीवी कनीज है, या शोहर अब्द है और बीवी जो है क्या है वो आजाद है। वल वालिद अला वलदी, हाँ जिनके वालिद जिंदा हैं वो भी ख्याल करें, अगर बेटा कोई गड़बड़ करता है तो वालिद उस पर हद जारी कर सकता है। वह इन नजल, सगा बेटा कहते नहीं, वह इन नजल, जितना नीचे चला जाए, नीचे चला जाए का मतलब बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, नवासा हो, नवासी हो, इन सब पर जो क्या है वो हद जारी की जा सकती है। वह सैयद अल अब्द ही, और आका अपने अब्द पर भी हद जारी कर सकता है। मैंने जैद को जर खरीदी, अपना गुलाम बनाया है, अगर मेरा वो जैद किसी के साथ लवात करता है, किसी के साथ ज़िना करता है, तो मैं उस पर हद जारी कर सकता हूँ, मुजतहिद भले न हूँ। बल रकी के, कहते अब्द कहकर आपने कनीज को खारिज कर दिया, कहते नहीं नहीं, बल अला रकी की, यानी जो भी इसकी मिल्कियत में इंसान है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उन पर यह हद जारी कर सकता है। मुतलका, मुतलका का मतलब क्या है? मर्द हो या औरत हो। फयजतमउ अलल अमत, अच्छा भाई मेरे फरमाते, अब हम आपको मिसाल देते, एक ही औरत पर 3-4 सजा देने वाले जमा हो सकते हैं। मसलन फर्ज करें खालिदा बीवी है किसकी? जैद की। कनीज है जो है मसलन बकर की, बेटी है अमर की। इस खालिदा ने कोई काम गलत किया है तो अब इसका शोहर भी इसको सजा दे सकता है, इसका आका भी इसको सजा दे सकता है, इसका वालिद भी इसको सजा देना चाहे तो सजा दे सकता है। अलल अमत कनीज कौन सी? जातलब जो बाप वाली हो, अल मुज़व्वजा और उसकी शादी है तो फिर शोहर भी उसका है, ठीक है। और जो है क्या है अमा, जब कनीज आपने कहा तो यानी उसका मौला भी है। विलायत सलासत, विलायत तो बेटा ये इज्तमा का फाइल है, यानी इस औरत पर 3 की विलायत साबित है। सवाउन फी ज़ालिक अल जल्दो व रज्म वल क़त्उ, भाई कौन सी सजा दे सकते हैं? ज़ालिक का इशारा जाएगा बेटा हद की तरफ। इस कनीज पर कौन सी हद जारी कर सकते हैं?
یا شوہر اپنی بیوی پہ کون سی حد جاری کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ جلد کوڑے مارنے کی سزا ہو تو کوڑے بھی مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رجم سنسار کرنے کی سزا ہو تو یہ اس کو سنسار بھی کر سکتے ہیں، والقطع، اور اگر کوئی ہاتھ پیر کاٹنا ہو تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، کل ذالک، بھائی میرے یہ سب سزائیں اس وقت آپ دیں گے جب مال علم بے موجب، آپ کو یقین ہو کہ میری بیوی نے یہ جرم کیا۔ لوگوں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ جب گئے تھے نا کراچی تو پیچھے آپ کی بیوی جو فلاں کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ان کے کہنے سے آپ کو یقین ہو جائے، یا آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یا لوگوں کے کہنے پہ یقین ہو جائے، یا عورت خود اقرار کرے کہ آپ میں تو جانی ہی نہیں، فلاں بندہ تو بڑا پہلوان ہے، میں اس کے ساتھ ملی تھی، ٹھیک ہے، ملی تھی تو ٹھیک ہے، اسے کھنجر اٹھاؤ اور ذبح کرو۔ او اقرارن من اہلہ، یا بیٹا اقرار کرتا ہے جو اقرار کا اہل ہے۔ بیٹا نابالغ اگر اقرار کرے تو نابالغ پہ تو کوئی سزا نہیں ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش و حواس تو بغیر کسی جبر کے اگر اقرار کرے تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ لا بالبینت، ہاں گواہی آپ نہیں لے سکتے کہ دو بندوں کو کہو کہ تم گواہی دو میری بیوی نے ایسے کیا ہے، گواہی کے ساتھ فیصلہ کرنا، فإن الگواہی من وظائف الحاکم، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہی کو دیکھے، آپ کو یقین آ جائے جس طریقے سے بھی یقین آ جائے۔ وکیل یکفی کونہا، کہا گیا ہے کافی ہے کہ یہ بینہ ہونی چاہیے، مما ان بیناؤں میں سے، یثبت بہا ذالک عند الحاکم، ثابت ہو جاتا ہے اس بینہ کے ذریعے حد حاکم کے نزدیک۔ یعنی یہ کیل والا کیا کہتا ہے، جیسے حاکم کے نزدیک مثلا دو گواہ ہوں تو یہ سزا دے سکتا ہے، اسی طریقے سے شوہر کے پاس بھی اگر دو گواہوں کہ اس کی بیوی نے جرم کیا، وہ بھی بیوی کو سزا دے سکتا ہے۔ وہذا الحکم فی المولا مشہور، یہ بینہ والا حکم بیٹا مولا میں تو مشہور ہے کہ مولا بینہ کے مطابق سزا دے سکتا ہے۔ بین الاصحاب لم یخالف فیہ الا الشاذ، مخالفت نہیں کی ہے مولا میں مگر کسی شاذ مولوی نے۔ واما الاخران، لیکن اب اور زوج، ٹھیک ہے، فذکرہما شیخ، تو ان دو کو ذکر کیا ہے شیخ توسی نے، وتبعہ جماعت، اور شیخ توسی کی پھر ایک جماعت نے پیروی کی ہے، منہم المصنف، ان میں سے ایک کون ہے، مصنف، ودلیلہ غیر واضح، شیخ توسی کی دلیل ہمارے لیے مشاہد واضح نہیں کہ کس دلیل کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فتویٰ دی ہے۔ وَأَصَالَةُ الْمَنْعِ تَقْتَضِي الْعَدَمَ، فرماتے ہیں ہم شک کرتے ہیں کہ بھائی بینہ کے ذریعے زوج کو اور والد کو سزا دینے کا حق ہے، اصالت العدم کہتی حق نہیں ہے۔ تقتضی، یہ اصالت المنع تقاضا کرتی ہے العدم، کہ باپ اور شوہر کو سزا دینے کا حق نہیں۔ بینہ والی صورت میں بیٹا نا، لو کان المتولی فقیہا، ہاں اگر جو سرپرست ہے بچے کا، عورت کا، وہ خود مجتہد بھی ہے، ہاں پھر وہ مجتہد کے عنوان سے سزا دے سکتا ہے۔ فلا شبہۃ فی الجواز، پھر تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ بینہ کے ذریعے سزا دے سکتا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُخْتَلَف، مختلف بیٹا کتاب کا نام ہے، اس مختلف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان موضع النزاع مع الفقیہ لا بدون الفقیہ، کہتا ہے کہ ہمارا اختلاف ہی اس وقت ہے کہ جب ولی کیا ہو، فقیہ ہو، تو آیا بینہ کے ساتھ سزا دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اگر وہ فقیہ نہیں ہے پھر تو کوئی نزاع نہیں ہے کہ وہ سزا نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ اضْطَرَّهُ السُّلْطَانُ إِلَىٰ إِقَامَةِ حَدٍّ، بھائی اضطرہ، اگر کسی فقیہ کو حاکم مجبور کرتا ہے کہ تم ایسا فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، تم حد جاری کرو، اور قصاص، یا تم یہ قصاص کرو، قصاص یعنی جیسا جرم ہوا ہے ایسا ہی اس کو سزا دو، ظلمن، لیکن وہ عدل تو نہیں ہے، وہ ظلم کر کے کسی کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ اور اضطرہ حکم مخالف، یا سلطان سے مجبور کرتا ہے کہ تم سنی کے مطابق فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، یا تم سنی نہیں بلکہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرو، تو جاز، بیٹا مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے تو جائز ہے یہ فیصلہ کرے لضرورت ہے، لیکن قتل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چلیں 10 سال جیل کا فیصلہ کر سکتا ہے ناحق، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے کیا ہے 10 لاکھ کا جرمانہ بھی ناحق لگا سکتا ہے،
لیکن اگر حاکم کہے کہ اس کے قتل کا فیصلہ کرو، ہے بھی ناحق، تو کہتے قتل میں ایک کو قتل کرواتے ہو، ادھر خود قتل ہو تو خود قتل ہو جاؤ، دوسرے کو کیوں قتل کراتے ہو؟ اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو قتل کرانے کا فیصلہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ فلا تقیۃ فی القتل، قتل میں کوئی تقیہ بیٹا نہیں چلے گا۔ وَيَدْخُلُ فِي الْجَوَازِ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے فتویٰ دی کہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے ناحق فیصلہ کرنا، یہ داخل ہے کس میں؟ الجرح، یعنی زخمی بھی کرنے کا فیصلہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ لأن المروی، اس لیے کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ انہ لا تقیۃ فی قتل النفوس، نفوس کے قتل کرنے میں کوئی تقیہ نہیں ہوتا ہے۔ فہو، پس یہ جرح خارج عن القتل، یہ قتل سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الحقہ شیخ، اس جرح کو ملحق کیا ہے شیخ توسی نے بالقتل، قتل کے ساتھ کہا جیسے قتل کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا ناحق کا، زخمی کے لیے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مدعین، در حالی کہ شیخ توسی نے دعویٰ کی ہے انہو بتحقیق شان یہ لا تقیت فی الدماء، خون بہانے میں تقیہ نہیں، خون بہانا چاہے اس سے اس بھائی ختم ہو گیا آگے نہیں دیکھو، چاہے اس کی جان چلی جائے یا جان نہ جائے، ہلکا پھلکا بھی خون بہے۔ وفیہ نظر، کہتے شیخ توسی کے اس بات میں ہمیں اعتراض ہے کہ بھائی نہیں، قتل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جرح کا فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔